السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کی ابتدا میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں۔ سال ہے 1697 یعنی 1697 اور اس وقت شاہی محل میں آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ آگ پھیلتے پھیلتے شاہی محل کے احاطے میں موجود لائبریری، جسے رائل لائبریری کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور جو ہی لائبریری کو یہ آگ لپیٹ میں لیتی ہے تو اچانک جو 4 منزلہ عمارت ہے لائبریری کی، اس کی کھڑکی ٹوٹتی ہے، ایک کتاب نیچے زمین پہ گرتی ہے، پر اس سے قبل کہ وہ کتاب زمین پہ آتی، نیچے ایک بندہ کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کتاب سیدھا اس کے سر پہ آ کے گرتی ہے، اور بندہ صرف زخمی نہیں ہوتا اس کتاب سے، لگ بھگ موت کی حالت تک جا پہنچتا ہے۔ اور اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کون سی کتاب ہے جو کسی کو موت کی حالت تک لے کے جا سکتی ہے؟ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی لمبائی یا ہائٹ 3 فٹ ہے، جس کی موٹائی چوڑائی لگ بھگ 20 انچ ہے، 8.5 انچ یہ کتاب موٹی ہے، جس میں 620 صفحات ہیں، اور یہ تمام صفحات چمڑے کے بنے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو چمڑا ہے وہ لگ بھگ 160 گدھوں یا بچھڑوں کی چمڑی سے مل کے بنا ہے۔ یعنی اگر اس چمڑے کو آپ زمین پہ پھیلا دیں تو کوئی 1500 اسکوائر میٹر کا رقبہ وہ چمڑا لے لے گا جس پہ یہ کتاب مشتمل ہے۔ مطلب اب ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی کتاب ہوگی۔ اگر آپ نہیں لگا پا رہے تو میں ایڈیٹر صاحب سے کہوں گا کہ ذرا یہاں پہ اس کی پکچر لگا دیں ایک آدمی کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی کتاب تھی۔ اور یہ بھی اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ کتاب لکھی گئی تھی اور یہ دنیا کے سامنے آئی تھی تو اسے دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ کہا گیا، اور پھر اس کو نام بھی ایسے ہی دیے گئے۔ کسی نے اس کو جائنٹس کی کتاب کہا، کسی نے اس کو ڈیولز کی کتاب کہا، اور کسی نے شیطان کی بائبل کا۔ لیکن آج ہم جس نام سے اس کو جانتے ہیں، جو سب سے مشہور نام ہے اس کتاب کا، وہ ہے کوڈیکس گیگاس۔ کوڈیکس گیگاس کو دنیا میں شیطان کی بائبل کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اور اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں، اور یہ کتاب کیوں لکھی گئی، اسے یہ نام کیوں دیے گئے، اسے شیطان کی کتاب کیوں کہا گیا، اس کے ساتھ برے واقعات کیوں جوڑے گئے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس سب پہ ہم آج کی ویڈیو پہ بات کریں گے۔ تو چلائیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کی ابتدا ہم کریں گے اس لیجنڈ کے ساتھ کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب لکھی کیوں گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مونک تھے بینیڈکٹ ڈائنیسٹی میں، جن سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ ایسا گناہ کہ ان کی مناسٹری کے بینیڈکٹ برادران نے اس مونک کے لیے موت کی سزا کا حکم دیا، اور کہا کہ اس شخص کو دیوار میں زندہ چنا دیا جائے گا۔ موت کی یہ سزا سننے کے بعد مونک بڑا پریشان ہوا، اور ایک آخری پتہ کھیلتے ہوئے یا ایک اور مہلت مانگتے ہوئے بینیڈکٹ برادران سے اس نے گزارش کی کہ اگر آپ مجھے 1 رات کی مہلت دے دیں تو میں آپ کے لیے ایک ایسی کتاب لکھ دوں گا جو آپ کی بینیڈکٹ ڈائنیسٹی کے لیے ماتھے کا جھومر ثابت ہوگی، آپ کی نسلیں اس پہ فخر کریں گی کہ یہ ہمارے دوار میں کتاب لکھی گئی۔ اب کہنے کو تو ایک اچھی ڈیل تھی، پر دوسری جانب یہ صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ مرتا ہوا آدمی آخری ہاتھ پیر مار رہا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ 1 رات میں کوئی ایسی کتاب لکھ دی جائے جس میں تمام دنیا کا علم موجود ہو۔ دوسری جانب وہ دور ایسا تھا جہاں لوگ، ڈائنیسٹیز، بادشاہتیں اپنی کتابوں کی وجہ سے جانی جاتی تھیں، لہٰذا ایک جوا کھیلتے ہوئے کہ چلو بھائی آج نہیں مارتے کل مار دیں گے، 1 رات کی مہلت ہرمونوس نامی اس مونک کو مل گئی۔ اب جب مونک صاحب نے رات کو جیل کی کوٹری میں کتاب لکھنا شروع کی تو بہت جلد ہی وہ جان گئے کہ ایسا ممکن نہیں کہ میں اتنی بڑی کتاب 1 رات میں لکھ سکوں۔ لہٰذا تھک ہار کر انہوں نے ایک منتر پڑھنا شروع کیا۔ اس منتر پڑھنے سے یہ ہوا کہ وہاں شیطان حاضر ہو گیا، اور وہ کوئی عام شیطان نہیں تھا، وہ بیلزبوب تھا۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں، خاص طور پہ ٹیسٹمنٹ آف سولومون، تو اس میں ہم نے بہت تفصیل سے بیلزبوب کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اسے شیطانی دنیا میں پرنس کا درجہ دیا جاتا ہے، اور پرنس کا درجہ کیوں دیا جاتا ہے یہ آگے جا کے اس ویڈیو پہ بتاؤں گا۔ بہرحال بیلزبوب صاحب حاضر ہو جاتے ہیں اس کوٹری میں اور پوچھتے ہیں کہ بتا بھائی کیوں بلایا تو نے مجھے؟ تو وہ مونک کہتا ہے کہ تو اگر مجھے ایک ایسی کتاب لکھ دے جس میں تمام دنیا کا علم ہو تو میری روح تیری۔ اور جیسے ہم پچھلی ویڈیوز میں جان چکے ہیں کہ شیطان کا اصل ہتھیار جو ہوتا ہے، یا اصل اس کو جو انسان سے حاصل کرنی ہوتی ہے، وہ اس کی روح ہوتی ہے۔ جسم تو دنیا کی شے ہے، دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، پر وہ روح انسان کی قبض کرنا چاہتا ہے، روح پہ اپنا طاقت بٹھانا چاہتا ہے۔ لہٰذا بیلزبوب صاحب یہ آفر مان لیتے ہیں اور مونک کی روح کے بدلے کتاب لکھ دیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، سپاہی آتے ہیں، جیل کا دروازہ کھولتے ہیں تو اندر مونک مرا پڑا ہوتا ہے، اس کی روح بیلزبوب لے کے جا چکا ہوتا ہے، یا اس پہ قبضہ کر چکا ہوتا ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں۔
لیکن ساتھ ہی اس کال کوٹری میں ایک کتاب پڑی ہوتی ہے، اور وہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں تھی، وہ جائنٹ تھی، وہ ایک عام آدمی اٹھا بھی نہیں سکتا۔ اس کتاب کا وزن لگ بھگ 74.8 کلو تھا۔ ابھی آپ یہ سوچیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، شاید ویڈیو دیکھنے والے بھی ہوں گے، جن کے لیے 74 کلو وزن اٹھانا ناممکن ہوگا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی کتاب اس ایک مونک نے کیسے لکھ دی؟ یہیں سے یہ لیجنڈ شروع ہوئی کہ یہ ایک انسان کی کتاب نہیں تھی، یہ ایک شیطان کی لکھی ہوئی کتاب تھی، اسی لیے اس کتاب کو ڈیولز بائبل کہا گیا۔ اگر میں آپ کو اس کتاب کا کانٹیکسٹ بتاؤں تو آپ پہ حیرت کے مزید دروازے کھلیں گے۔ یہ کتاب 14 مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے، اور وہ کوئی عام کتابیں نہیں ہیں۔ سب سے مشہور کتاب ان میں ہے کرسچن بائبلز، اس کا اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں ورژن اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دی جیوش وار، جیوش اینٹیکٹیز، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں آپ کو انسائکلوپیڈیا ایک ملے گا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور مشہور کتاب ملے گی جس کا کہا جاتا ہے کہ سب سے بیسٹ اور اوریجنل ورژن اس کے اندر موجود ہے، وہ ہے دی کرونیکلز آف بوہیمیا۔ بوہیمیا ایک ایسی ریاست تھی جو اس وقت تو چیک ریپبلک کا حصہ ہے، پر کرسچینٹی قبول کرنے سے پہلے وہ پگن مذہب کے ماننے والے تھے۔ ان کی تمام تاریخ آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گی، لیکن یہ سب تو وہ کتابیں ہیں جو دنیا میں پہلے سے لکھی جا چکی تھیں۔ تو پھر وہ کیا چیز تھی جس نے اس کتاب کو ممتاز بنایا؟ لیکن ان کتابوں کے علاوہ کچھ اور ایسے سبجیکٹس ہیں اس کتاب کے اندر جو اس کتاب کو باقی کتابوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ یہ اس کے اندر شیطانی طاقت کا ایک عنصر ثابت کرتے ہیں، اور وہ چیپٹرز ہیں ایگزورسزم کے بارے میں، کہ جنات کو کیسے نکالا جائے اور کیسے قابو کیا جائے، جبکہ دوسرا چیپٹر ہے اس کتاب کے اندر بلیک میجک کے بارے میں، تیسرا چیپٹر میڈیکل کے بارے میں، چوتھا اس مونک کی اپنی غلطیوں کے بارے میں جس میں اپنے سنز لکھے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے کر کے لکھے ہوئے ہیں، باقی ٹیکسٹ سے ڈبل سائز پہ وہ ٹیکسٹ موجود ہے جس میں اس نے اپنے سنز لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اس کتاب کو باقی کتاب سے ممتاز کر رہی تھیں۔ باقی سب جو اس میں لکھا تھا وہ تو پہلے کتابیں لکھی جا چکی تھیں 13ویں صدی تک، لیکن ایگزورسزم، بلیک میجک، یہ دو ایسے چیپٹر تھے جسے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے اپنا علم اس کے اندر ڈال دیا تھا۔ اور اگر میں مزید اس کو کھولوں آپ کے لیے تو ان دو چیپٹرز میں جو سب سے مشہور تھے وہ 3 اسپیلز تھے اور 2 فارمولے تھے۔ اگر میں ان 3 اسپیلز کا ذکر کروں تو وہ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ پڑھنے سے بھی آپ کا ایمان چلا جائے گا، اور اگر آپ روحانی طور پہ مضبوط نہیں ہیں تو دیگر مسئلے مسائل بھی آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان 3 اسپیلز کے پڑھنے سے آپ جنات کو قابو کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر جن حاوی ہو چکا ہے وہ نکال سکتے ہیں، یا جنات سے کوئی اور کام بھی نکلوا سکتے ہیں۔ جبکہ فارمولے ہیں وہ بیسیکلی چوروں کو پکڑنے کے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک فارمولہ ہے کہ ایک بچے کو کسی تاریکی کمرے میں لے کے جائیں، اور معصوم بچہ ہو، اس کا منہ مغرب کی طرف کریں، اپنا منہ آپ جو ہے مشرق کی طرف کر لیں، اور اس کے بعد کچھ منتر پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے تیل میں ڈبونا ہے، اور جس سے اس بچے پہ ایک چہرہ ظاہر ہو جائے گا اس اندھیرے کمرے میں، تو پتہ چل جائے گا کہ چور کون ہے۔ یہ چوری کے فارمولے پڑھنے کے بعد میرا دھیان سیدھا اپنے بچپن کے اس محلے کی طرف گیا کہ جہاں ایک بوڑھی خاتون یہ کام کیا کرتی تھیں۔ ان کا ایک ٹوٹکا تھا کہ جس کے گھر چوری ہوتی تھی، متاثرہ بندے کو اپنے گھر بلاتی اور اس سے پوچھتی کہ تم نام لو کہ بھئی تمہیں شک کس پر ہے کہ کس نے چوری کی ہوگی۔ اس دوران وہ منتر پڑھتی رہتی ہیں اور ایک جوتا ان کے سامنے پڑا رہتا تھا، اور جیسے ہی متعلقہ بندے کا نام لیا جاتا اور اگر اس نے واقعی چوری کی ہوتی تو جوتا اپنے آپ گھوم جایا کرتا تھا۔ اور یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے، اس لیے مجھے یاد ہے۔ تو یہ فارمولہ دیکھ کے میرا دھیان سیدھا ادھر گیا کہ یہ تمام منتر جنتر کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی فارم میں شیطان نے انسان تک پہنچائے ہیں۔ دوسری جانب ان اسپیلز یا ان فارمولے کے علاوہ یہاں پہ اچھے جنات کا بھی ذکر ہے، اچھے جنات کا بلانا۔ اور شیطان کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی چیز کے اندر ہی اپنا ایک چھوٹا سا عنصر شامل کر دیتا ہے جو وقت آہستہ آہستہ انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ میں نے اکثر جب عاملین سے بات کی ہے کالے جادو کے حوالے سے یا کالے جادو کے توڑ کے حوالے سے، تو بہت سارے عاملین جو بڑے اوتھینٹک بھی ہیں، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ کالے جادو کا جب ہمیں فوراً توڑ کرنا ہوتا ہے تو ہم شیطان جن کو اس کام پہ لگاتے ہیں، کیونکہ جو اچھے جن ہوتے ہیں وہ اس گندے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتے، لہٰذا ہمیں شیاطین جنات سے مدد لینی پڑتی ہے۔ وہ شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ جو برے جنات جو ہوتے ہیں، یہ مدد بلا وجہ نہیں کرتے، یہ کوئی نہ کوئی کام کرواتے ہیں، اور ان عاملین کو پتہ نہیں چلتا کہ کب یہ رحمانی کام سے شیطانی کام میں اتر جاتے ہیں، کب ان کے عملیات اور روحانیات جسے یہ مذہبی یا اسلامی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سب شیطانیت میں بدل جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل آپ کو اچھے سے برے راستے تک دھکیل دیتا ہے، اور یہ شیطان بہت خوبی سے کرتا ہے کہ انسان کے دماغ کو اس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے، اس طرح سے تسلیاں دیتا ہے کہ نہیں خیر ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ شیطانیت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور آپ کا ایک پیر آپ کا شیطانیت میں ڈوبا تو اگلے ہی لمحے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ پورے کے پورے شیطانیت میں اتر چکے ہیں، اور شیطان آپ کو یہی باور کروا رہا ہوگا کہ نہیں،
اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو آپ نے تو فلانی بات نہیں کی تھی، آپ نے فلانا عمل نہیں کیا تھا، پر در حقیقت وہ عامل یا وہ عمل کرنے والا انسان رحمانیت سے شیطانیت میں جا چکا ہوتا ہے۔ اور یہی چیز میں نے اس کتاب میں دیکھی، اس میں بہت اچھی باتیں لکھی گئی ہیں، بائبلز کی بات لکھی گئی ہے، ہسٹری کی بات ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، ایک پورا کیلنڈر ہے اس میں، جس میں فیوچر میں آنے والے ایسٹرز ہیں ان کی ڈیٹس لکھی گئی ہیں۔ اس میں گناہوں کے بارے میں لکھا گیا ہے، برائی کے بارے میں لکھا گیا ہے، پر ساتھ ہی بلیک میجک اور ایگزورسزم کے نام پہ وہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ جو انسان پڑھنے سے ان سے اگر تھوڑا سا بھی متاثر ہوتا ہے تو اگلے ہی لمحے وہ شیطان کی گود میں جا بیٹھے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کتاب کے بارے میں بارہا کہا گیا کہ یہ شیطان نے نہیں لکھی، یہ انسان ہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن جب کیلیگرافی کے ایکسپرٹس نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اس پہ لکھی ہوئی لکھائی دیکھی، تو یہ بات ماننے کو تیار ہو گئے کہ یار یہ کسی ایک ہی بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن اگر ایک ہی بندے نے یہ کتاب لکھی ہے اور وہ دن میں 6 گھنٹے صرف لکھتا ہے اور ہفتے کے 6 دن لکھتا ہے، تو بھی اس کو 5 سال لگیں گے یہ کتاب لکھتے ہوئے۔ اور اگر آپ اس میں مزید چیزیں ایڈ کرتے جائیں، مثال کے طور پہ اگر وہ شخص مونک ہے تو مونک دن میں صرف 3 گھنٹے لکھ سکتا ہے، تو اگر یہ مونک نے لکھی ہے تو سمجھ لیں پھر اس کو 10 سال لگیں گے لکھنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ اس پہ السٹریشنز دیکھیں، اس کی لکھائی دیکھیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ایک ہی ہاتھ سے لکھی گئی ہے، ایک ہی لکھائی ہے اس میں، اور وہ لکھائی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر اس پہ اس کے چمڑا جمع کرنا، اس کی السٹریشنز، اس کے امیجز، اس کی خوبصورتی، وہ نکھار جو ہے اس کتاب کے اندر، اس کو بھی دیکھا جائے تو کم سے کم بھی اس کتاب کو لکھنے میں 20 سے 30 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ یعنی 20 سے 30 سال تک ایک ہی شخص نے یہ کتاب لکھی ہے، تب کہیں جا کے یہ کتاب مکمل ہوئی ہے۔ اس کی رائٹنگ، اس کے الفاظ جو پہلے صفحے میں ہیں ویسے ہی آخری صفحے میں اسی ترتیب سے ہیں، کسی ایک ہندسے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، رائٹنگ ڈیفرنٹ نہیں ہوئی ہے، انک ڈیفرنٹ نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے بہت سوچ و بچار کرنے کے باوجود، تمام تھیوریاں لگانے کے باوجود بھی لوگ کوئی ایسا ثبوت نہیں دے سکے کہ نہیں یہ بہت لمبے عرصے میں لکھی ہوگی۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ بات ماننے کو ان کو تیار ہونا پڑتا ہے کہ یہ ایک ہی دن یا ایک ہی رات میں لکھی گئی کتاب ہے، اور کسی انسان کے لیے ایک رات میں یہ کتاب لکھنا ناممکن ہے۔ لہٰذا وہ جو لیجنڈ ہے کہ شیطان نے کتاب لکھی ہے، بہت حد تک سچ ثابت ہوتی ہے یہاں پہ آ کے۔ اور سونے پہ سہاگا، ایگزورسزم، بلیک میجک، کیونکہ باقی کتابیں تو چلو پہلے اس وقت اس دور میں موجود تھیں، اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتابیں دیکھ کے لکھ دی گئیں، لیکن ایگزورسزم اور بلیک میجک کے وہ تنتر منتر اور فارمولے وہ کسی شیطان کا ہی کام ہو سکتے ہیں، وہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ بیسیکلی تو یہ 620 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، پر کہا جاتا ہے کہ 10 صفحات گم ہو گئے اس کتاب کے، اور وہ جو کتاب کے صفحات گم ہوئے ہیں 10، کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک لیجنڈ ہے، کہ یہ وہی 10 صفحات ہیں جس میں وہ منتر لکھا گیا تھا جو پڑھ کے ہرمونوس نے بیلزبوب کو بلایا تھا اور اپنی مدد کرنے کے لیے اس کو راضی کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جب آپ اس کتاب کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو بہت سارے منحوس واقعات اس کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، کہ جہاں بھی یہ کتاب گئی وہاں پہ تباہی پھیلائی اس نے۔ اس کتاب کی پہلی تاریخ ملتی ہے 1594 میں، کہ جب یہ ایک موناسٹری میں تھی، وہاں سے کتاب لے لی کنگ روڈولف II نے۔ کنگ روڈولف II رومن امپائر کا ایک بادشاہ تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کو اکلٹ سائنسز میں بہت دلچسپی تھی۔ یہ علم نجوم، ایسٹرونومی، الکیمی، ان سب پہ بہت زیادہ بلیف رکھتا تھا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کا بڑا جدید انسان تھا۔ حالانکہ چرچ اس سب کے خلاف تھا، پر یہ بادشاہ بڑا باغی قسم کا، تو اس کی بہت بڑی وجہ تھی نوسٹراڈیمس۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوسٹراڈیمس اپنی پیشن گوئیوں کے حوالے سے مشہور تھا۔ کنگ روڈولف ایک بار جب نوسٹراڈیمس سے ملا تو نوسٹراڈیمس نے کنگ روڈولف کو کہا تھا کہ بہت جلد تمہارا باپ بیمار ہونے والا ہے، اور بیمار ہو کے مر جائے گا، اور بادشاہت تمہارے پاس آ جائے گی۔ اور حسن اتفاق دیکھیے کہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ وقت بعد بادشاہ بیمار ہوا، اس کی موت واقع ہوئی، اور بادشاہ کی مسند پہ براجمان ہو گیا اس کا بیٹا کنگ روڈولف II۔ کنگ روڈولف II نے موناسٹری سے یہ کتاب بطور ادھار مانگی تھی، اور کہا تھا کہ یہ کتاب پڑھ کے میں آپ کو واپس کر دوں گا، بٹ آف کورس وہ بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہاں واپس کرنی تھی۔ نہ صرف اس نے کتاب اپنے پاس رکھی، بلکہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا اس کتاب پہ تحقیق کرنے کے لیے۔ مختلف مترجم بلائے گئے، تحقیق دان بلائے گئے، اور اسکالرز بلائے گئے، اور کہا کہ ڈیکوڈ کرو اس کتاب کو، کہ اس کتاب کے اندر ایسا کیا ہے۔ اور بادشاہ اتنا غرق ہو گیا اس کتاب کے اندر کہ آخر وقت میں وہ پاگل ہو گیا۔ اور بادشاہ کا پاگل پن جب ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا تو اسے مسند سے اتارنا پڑ گیا، اس کی بادشاہت چلی گئی۔ کوڈس گیگاس نے بادشاہ کو
پاگل کر دیا۔ کنگ روڈولف کے ہٹنے کے بعد اس کا بھائی تخت پہ بیٹھا، بس زیادہ دیر وہ بھی تخت پہ نہ بیٹھ سکا کہ اسی وقت یورپ میں 30 سالہ جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں سویڈن نے بڑی کامیابیاں حاصل کی، پورا یورپ جنگ کے لپیٹ میں تھا، جبکہ دوسری جانب سویڈن کی جو ملکہ تھی کوئین کرسٹینا، وہ بڑی مشہور تھیں کتابیں چوری کرنے کے حوالے سے۔ وہ جب پولینڈ فتح کیا تو وہاں کی کتابیں چوری کی، جرمنی گئیں وہاں کی کتابیں چوری کی۔ اسی کوئین کرسٹینا نے جب رومن امپائر فتح کیا تو یہاں سے جو کتاب چوری کی اسے ہم جانتے ہیں کوڈیکس گیگاس کے نام سے۔ اور پھر یہ کوئین کرسٹینا ہی تھی جنہوں نے کوڈیکس گیگاس کو اسٹاک ہوم کی لائبریری میں رکھا، وہی لائبریری جہاں 1697 میں آگ لگی تھی۔ اب اس ویڈیو کے ابتدا میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے ڈیولز بائبل کیوں کہا جاتا ہے، یا وہ جو شیطان ہرمنس کے پاس ظاہر ہوا تھا وہ بیلزبوب کیوں تھا، وہ عام جن بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب میں 19 سے 20 انچ بڑی ایک شیطان کی تصویر موجود ہے، اور یہ شیطان کی اس دور کی واحد پکچر ہے۔ شاید آج بھی کسی کتاب میں شیطان کی تصویر اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتی اتنی بڑی والی، لیکن یہ پہلی کتاب تھی جس میں شیطان کی باقاعدہ شکل بنائی گئی تھی، پورا جسم بنایا گیا تھا۔ شیطان کی اس طویل قامت تصویر کے بالکل مقابل جنت کی بھی اتنی ہی طویل قامت تصویر بنائی گئی ہے۔ جب آپ کتاب درمیان سے کھولتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شیطان جنت کے اندر بند تھا یا جنت میں رہ رہا تھا، اور آپ یعنی انسان نے شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا ہے، اور اب شیطان انتہائی غصے سے اپنے پنجے کھڑے کیے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری جانب ان دونوں تصویروں کا ساتھ ہونے کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ شیطان اور رحمان کا رستہ ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود ایک ہی لائن پہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا انسان پہ منحصر کرتا ہے کہ وہ شیطان کا رستہ اختیار کرتا ہے یا رحمان کا رستہ چوز کرتا ہے۔ اور اس میں ایک اور خاص بات یہ تھی کہ جو کپڑا بطور لنگی اور شیطان نے لپیٹ رکھا ہے اس تصویر میں، اس کپڑے کو لائن کلوتھ کہا جاتا ہے، اور یہ لائن کلوتھ منسلک تھا اس دور میں رائلٹی کے ساتھ، یعنی کہ جو بادشاہ یا بادشاہ کے خاندان والے ہیں وہی اسے پہن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے بک آف ٹیسٹمنٹ والی ہماری ویڈیو دیکھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پرنس آف سیٹن یا پرنس آف ڈیمنز بیلزبوب کو کہا جاتا تھا۔ اس لیے یہاں سے یہ تھیوری مضبوط ہوتی ہے کہ وہ جو شیطان ظاہر ہوا تھا وہ بیلزبوب تھا، یعنی شیطانوں کا راجا۔ وہ کوئی ابلیس لوسیفر نہیں تھا، وہ ان چھوٹے شیاطین کا بادشاہ تھا۔ اس کتاب کی پراسراریت کی کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی کہ اسٹاک ہوم کے شاہی محل میں آگ لگتی ہے اور لائبریری سے گرنے کے باوجود یہ کتاب محفوظ رہ جاتی ہے، بلکہ 1858 میں ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، اس میں ایک بڑا دلچسپ قصہ تھا۔ اس قصے نے اس کتاب کو پھر سے سرخیوں میں لا دیا۔ وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ سن 1858 میں سویڈن کی نیشنل لائبریری، جہاں پہ اس وقت بھی یہ کتاب موجود ہے، وہاں ایک گارڈ صاحب ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اب ڈیوٹی تھی ان کی لائبریری کے اندرونی حصے میں، اور حسن اتفاق دیکھیے کہ وہ ڈیوٹی دیتے ہوئے وہاں سو گئے۔ باہر لوگوں کو پتہ نہیں چلا، لہٰذا وہ لائبریری کو تالا لگا کے چلے گئے۔ اور جب آدھی رات کو گارڈ صاحب کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ تمام کتابیں شیلف سے نکل کر ہوا میں معلق ہوتی ہیں اور وہاں ڈانس کر رہی ہیں۔ اب یہ منظر دیکھ کے گارڈ صاحب کو لگا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ اور وہ کتابیں صرف ڈانس نہیں کر رہی تھیں بلکہ ڈانس کرتے ہوئے باقاعدہ وہ گئیں کوڈیکس گیگاس کے پاس۔ کوڈیکس گیگاس کا شیلف کھلتا ہے، کوڈیکس گیگا جو ہے وہ ہوا میں معلق ہوتی ہے، وہ تمام کتابیں کوڈیکس گیگا کے ارد گرد ڈانس کر رہی ہوتی ہیں ہوا میں معلق ہو کے۔ صبح جب لائبریری کھولی جاتی ہے اور لائبریری کا عملہ لائبریری کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ گارڈ ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا ہے اور سخت بخار کی حالت میں ہے، آل فال بک رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بول کیا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے رات والی تمام کارستانی سنائی، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ گارڈ بھی پاگل ہو گیا۔ اس کے علاوہ سن 1878 اگسٹ اسٹینبرگ نامی ایک ناولسٹ کا قصہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ان جناب نے بھی کتاب پڑھنے کی کوشش کی تھی، بڑی تحقیق کرنا چاہتے تھے اس پہ، اور جب ایک دن وہ کتاب پڑھ رہے تھے تو اس کتاب کے اندر سے آواز آئی، کیا تم سرگوشیاں سن سکتے ہو؟ اس کے بعد اس شخص نے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کوڈیکس گیگاس اور اس سے منسلک تمام پراسراریت اور قصے ہمارے لیجنڈز کا حصہ ہیں، لوگ سناتے ہیں۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اس بات پہ لگ بھگ تمام لوگ متفق ہیں کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ یہ دور دیکھیں، اسے میڈیول ایجز کہا جاتا ہے، یا یورپ میں اس کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے، اس دور میں بہت سی ایسی چیزیں مشہور تھیں۔ وچ کرافٹ بڑی مشہور تھی، اور بڑی خواتین کو اور سائنٹسٹ کو
جادوگر کہہ کے مارا گیا کہ وہ جادو کرتے ہیں. کیمسٹری پہ پابندی تھی, فزکس پہ پابندی تھی, یا بات نہیں کر سکتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ اس دور کی الکیمی جب آج کیمسٹری بنتی ہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. اس دور کی ایسٹرالوجی آج کی ایسٹرونومی ملتی ہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. علم اعداد سے الجبرا نکلتا ہے تو وہ بھی ہمیں قبول ہے. لیکن بہت سا علم ہے اس دور کا جسے ہم ماننے سے انکاری ہیں, کیونکہ وہ تمام علم ہماری روح سے تعلق رکھتا ہے. اور جب تک انسان روح سے منسلک رہتا ہے, اپنی روح سے جڑا رہتا ہے, تو کائنات کی پراسراریت اس پہ کھلتی ہے. اور شیطان کو یہ بہت بڑا خوف ہے کہ انسان جب تک روح سے منسلک رہے گا, تب تک روحانیت سے منسلک رہے گا, تب تک خدا کی ذات کا انکار نہیں کرے گا. لیکن جو ہی انسان روحانیت سے کٹا, اسپریچولیٹی سے کٹا, مادیت پہ آ گیا, تو مادیت پہ انسان سب سے پہلا انکار خدا کی ذات کا کرتا ہے. اسے لگتا ہے جو کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں, جو دکھتا ہے, جو سنائی دیتا ہے, صرف دنیا میں وہی ایگزسٹ کرتا ہے. اور وہ ہر اس ریئلٹی کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جو اس کی مادی حیثیت قبول کرنے سے انکار کرتی ہے. اور جب کوئی انسان رحمان کی ذات کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ یہ بات ماننے سے بھی انکاری ہو جاتا ہے کہ شیطان نامی کوئی شے ایگزسٹ کرتی ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں, بہت سارے ناولز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے اب تک کی جو سب سے بڑی ٹرک پلے کی ہے انسان کے اگینسٹ, وہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو باور کروا دیا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور جب شیطان کے وجود کا انسان انکاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ رحمان کے وجود کا بھی انکاری ہو جاتا ہے. علاوہ ازیں اگر میں آپ کو مزید بتاؤں تو ہر کتاب, اگر آپ کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر کتاب کی ایک انرجی ہوتی ہے, اچھی, بری, سیکھنے والی, تنگ کر دینے والی, یا خود سے منسلک کر دینے والی. یہ کتاب پڑھتے ہوئے یا اسے دیکھتے ہوئے, کیونکہ یہ لاطینی زبان میں تھی اکثریت, تو وہ مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی, پر اس کتاب کی جو انرجی تھی وہ بہت آف تھی. آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ یار یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, اس سے دور بھاگنا ہے, یہ آپ کو جکڑ لے گی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کراچی میں ایک شخص تھے, میں نام نہیں لوں گا کہ ہو سکتا ہے ان کی فیملی کا کوئی ممبر یہ چیز دیکھے تو اسے گراں گزرے یہ بات. ان شخص کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ جناب کالا جادو کرتے ہیں. ادھیڑ عمر ہو چکے تھے اور ہم نے تو بچپن میں ان کو دیکھا تھا. ان کے سر پہ کوئی بال نہیں تھا, چہرے پہ کوئی بال نہیں تھا, اور محلے والے, آس پاس والے کہا کرتے تھے کہ ایک ہی رات میں ان کے جسم کے تمام بال جھڑ گئے تھے. انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ ان کے بال جھڑ گئے تھے. اتفاق سے مجھے ایک دن ان سے ملنا ہوا اور میں نے ان سے پوچھا, طبیعت خراب رہتی تھی, اراؤنڈ 70-80 سال کے وہ ہو چکے تھے, کہ آپ اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ میں اپنی روح بیچ چکا ہوں. 12-13 سالہ جہانگیر کو یہ بات سمجھ تو نہیں آئی کہ روح بیچ دینا کیا مطلب ہوتا ہے, پر کچھ ایسے بات تھے, ان کا انتقال ہو گیا. وہ ان کے آخری وقت میں جو لوگ ان کے آس پاس تھے وہ بتاتے ہیں کہ اتنی اذیت ناک موت انہوں نے کسی کی نہیں دیکھی. اس شخص کی روح نہیں نکل پا رہی تھی, وہ تڑپ رہا تھا, وہ مانگ رہا تھا موت اپنے لیے, پر اس کو موت نہیں آ رہی تھی. اور لگ بھگ 2 دن پہلے تو وہ اپنی اس کٹیا میں ہی پڑے رہے جہاں وہ اکیلے رہا کرتے تھے, فیملی سے کٹ چکے تھے. ایک رات وہاں تڑپتے رہے, پھر اگلے صبح محلے والے ان کو لے کے گئے. جب انہیں آوازیں, چیخوں کی آوازیں آئیں وہاں سے, اسپتال لے کر گئے. ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. بظاہر تمام رپورٹس ٹھیک تھے, ہر چیز ٹھیک تھی, لیکن وہ شخص تکلیف میں تھے. وہ اسی تکلیف کی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی. لہٰذا کسی شخص کا اپنی روح شیطان کو بیچ دینا یا شیطان کے لیے کام کرنا یہ کسی بھی طور پہ بہتر نہیں ہوتا. شیطان کے آپ لاکھ پجاری ہو جائیں, اس کی لاکھ باتیں مانیں, پر آپ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان کے آپ دشمن ہیں. وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. آپ کی وجہ سے شیطان بے دخل ہوا جنتوں سے. آپ کی وجہ سے شیطان اور رحمان کی یہ ایک جنگ شروع ہوئی. اور شیطان نے یہی چیلنج کیا تھا کہ وہ جب تک ہے وہ انسان کو بہکاتا رہے گا. کوئی بھی اس کا لاڈلا چیلا نہیں ہوتا. کسی کو شروع میں, کسی کو درمیان میں, اور کسی کو آخر میں وہ چوٹ ضرور دیتا ہے, اور یہی شیطان کی فطرت کا خاصہ ہے. لیکن یہاں ایک اور بات جو اس کتاب کے بارے میں ریسرچ کرتے ہوئے مجھے جس کا خیال آیا وہ یہ تھا کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ شیطان ریپلیکیٹ کرتا ہے خدا کی ذات کو. ہم پڑھتے تھے, ہم نے پڑھا ہے, انفیکٹ قرآن پاک میں موجود ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب اللہ پاک کا عرش پانیوں پہ تھا, یعنی کہ پانی تھا, اس کے اوپر اللہ پاک کا عرش تھا. وہ دنیا میں کسی بھی کائنات کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ شاید اس ٹائم اسپیس فیبرک کے پار کی شے ہو جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہو کون سی جگہ تھی, پر قرآن پاک میں لکھا ہے کہ پانیوں کے اوپر تھا, تو مطلب پانیوں کے اوپر تھا. پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنا ہم نے شیطان کے بارے میں پڑھا ہے تو شیطان نے اپنا ہیڈ کوارٹر سمندروں پہ بنایا. جس طرح خدا نوازتا ہے, سزا دیتا ہے, تو
تو شیطان بھی اپنے چیلوں کو نوازتا ہے، سزا دیتا ہے. وہ تمام چیزیں ریپلیکیٹ کرتا ہے جو خدا کی ذات کرتی ہے. خدا اپنی عبادت کا کہتا ہے، خود کو سجدہ کرنے کا کہتا ہے، تو شیطان بھی اپنی عبادت اور خود کو سجدہ کرنے کا کہتا ہے. اگر اسی سیکوینس کو آگے بڑھائیں تو یہ کتاب لکھی گئی تھی 13ویں صدی میں، اور 13ویں صدی میں ہی ایک اور کتاب لکھی گئی تھی جسے اسلامی دنیا کی اسپریچولیٹی کا خزانہ کہا جاتا ہے. اس کتاب کو ہم جانتے ہیں شمس المعارف کے نام سے، جو البونی نے لکھی تھی، اور اسے بھی دنیا کی خطرناک ترین کتاب کہا جاتا ہے. اب شمس المعارف کو خطرناک کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روحانیت میں، یعنی اسپریچولیٹی میں، رحمانیت اور شیطانیت یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایک غلط قدم کی دیر ہوتی ہے، آپ کب اللہ کی راہ سے شیطان کی راہ پہ آ جائیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. شاید یہی وجہ ہے کہ ابن خلدون اور ابن تیمیہ جیسے عالم دین نے شمس المعارف کو پڑھنے سے منع کیا کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کو بھٹکا دے گی. اور شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوڈیکس گیگاس نامی شیطان کی کتاب اس وقت سامنے آئی جب دنیا میں شمس المعارف لکھی گئی، کہ جہاں ایک طرف روحانی علوم کے لیے کتاب لکھی گئی، وہیں دوسری جانب دنیا کے دوسرے خطے میں شیطانی علوم کے لیے ایک بڑی کتاب لکھی گئی. دونوں کتابوں میں بے حد پراسراریت ہے، دونوں ٹیلسمان کا ذکر کرتے ہیں، دونوں جو ہے جنات کا ذکر کرتے ہیں، بیماریوں کو بھگانے کا ذکر کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے، ایک رحمان کا نام لیتا ہے تو دوسرا شیطان کا نام لیتا ہے. اب شمس المعارف کی مزید کیا پراسراریت ہے یہ جانے گا آپ اگلی ویڈیو میں. امید کرتا ہوں اس ویڈیو پہ جو ہم نے کوڈیکس گیگاس کے بارے میں بات کی ہے یا کو میں سمجھا پایا ہوں گا کہ شیطان کیا ہوتا ہے، شیطان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، روحانی علوم کیا ہوتے ہیں اور شیطانی علوم کیا ہوتے ہیں، ان کے درمیان فرق کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.